اچھا ناز بلوچ صاحبہ، آپ نے یقیناً آپ کو رائٹ ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے کہ جو آپ کی جو سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے جو خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو انکریج کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ بالکل بتائیں. لیکن آج ہی کا ایک واقعہ ہے کہ کراچی میں جو آئی بی اے ہے اس میں ایک ایکسیلنس ان جرنلزم ہے، اس کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں سمی دین بلوچ، جو کہ بلوچستان کے ہیومن رائٹس کے لیے بڑی سرگرم رہتی ہیں. وہ گرفتار کی گئی تھیں. آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی اور آج ضمانت کے بعد ان کو وہیں سے سندھ ہائی کورٹ سے سندھ پولیس نے ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا اور ان کو ہتھ کڑیاں لگا کے جو ہے وہ جیل پہنچا دیا گیا ہے. تو اگر سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کر دی ہے تو ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کرنا، تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی، کیا وہ سندھ حکومت کو اس طرح خواتین کو گرفتار کرنے کی اجازت دیتی؟ حامد میر صاحب، پہلی بات تو میں بالکل آپ کو یہ بات بتا دوں کہ چاہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہوتی یا آج کی جو پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی میں خواتین کے معاملے کو لے کر بالکل بھی کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی گنجائش پیدا نہیں ہوتی کہ کہیں پر کسی خاتون کے ساتھ انجسٹس ہو اور اس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے، کیونکہ اس پارٹی کی سربراہ ایک خاتون رہی ہیں اور وہ ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں. آج بھی ہماری فرسٹ لیڈی آپ دیکھیں کہ ایک ینگ پارلیمنٹیرین آصفہ بھٹو ہیں، جو کہ خواتین کے ہر ایشو کے اوپر سب سے پیش آگے کھڑی ہوتی ہیں. تو خاتون کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، وچ ہنٹنگ، یہ چیزیں جو ہے یہ انکریج نہ کی جاتی ہے پیپلز پارٹی میں، نہ میرا خیال ہے کہ اس معاشرے میں گنجائش ہے انکریج کرنے کی when it comes to women. not only کہ وہ آپٹکس بڑے خوفناک اور برے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں آلریڈی جو خواتین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کے اندر اگر رہتے ہوئے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان سے ایک امپریشن جو آتا ہے، ایک جنرل امپریشن آتا ہے، اس میں پھر وہی ہوتا ہے کہ خواتین کو ایک غیر مناسب رویہ اور سلوک اپنایا جا رہا ہے ان کے ساتھ. تو دیکھیں جو بیک گراؤنڈ پس منظر ہے، جہاں پر کوئی اگر وائلیشن ہے، جہاں کوئی جو ہے قانون کی یا ریاست کے خلاف کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، اس پہ قانون اپنا کام کرتی ہے اور وہ قانون کا اختیار اور حق ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو جس انداز سے زد و کوب کر کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہو، چاہے وہ کوئی ایکٹیوسٹ ہو پولیٹیکل یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، خواتین کے ساتھ کسی قسم کا ناروا سلوک جو ہے، دست و گریبان ہونا اور ان کو جس طرح سے کھینچا تانی کر کے نامناسب انداز سے گھیرا جاتا ہے، یہ سلوک جو ہے، یہ سلوک کو کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ سیکنڈ نہیں کرے گا، اپریشیٹ نہیں کرے گا. اور میں نے دوبارہ آپ کو یہ کہوں کہ اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کے حقوق، خواتین کے ایشوز کے اوپر بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. اور اس معاملے میں ڈیفینیٹلی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو قانونی پیرائے ہیں وہ اپنی جگہ، اگر کوئی اسٹیٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی ایسا پروٹیسٹ ہے جو کہ اسٹیٹ اور قانون سے اجازت لیے بغیر کیا جا رہا ہے، اس میں اگر اجازت نہیں لی تو وہ تو سب کے اوپر یکساں لاگو ہوتا ہے. لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ کسی کو اگر اریسٹ بھی کر رہے ہیں تو ایک رسپیکٹفل انداز کے ساتھ کسی کو اریسٹ کرنا چاہیے. اس کے اوپر بلکہ میں تو سمجھ رہی ہوں کہ بالکل اس پہ آپ آئی جی صاحب کو فون پہ لے سکتے تھے، ان کو بھی لے کر ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز جو ہے اس کے اوپر لیگل کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا اور کیا سٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے. ان کی کیا پوزیشن ہے. میں تو ایز اے وومن یہی بات کر سکتی ہوں کہ ہمارے سیاسی پیراہے میں تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہر حکومت میں عورت جو ہے اس کو بڑا ایزیلی جو ہے سافٹ ٹارگٹ بھی ہم لوگ کر دیتے ہیں. لیکن ہر ایشو کو ایک ڈفرینٹ اینگل بھی ہوتا ہے، قانونی اینگل بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. مگر پھر یہی بات ہے کہ عورتوں کو ٹھیک ہے. کم سے کم اگر اریسٹ بھی کرنا ہے تو ایک مناسب انداز سے، ایک سول لائزڈ انداز سے اریسٹ کا پروسیجر ہونا اچھا چاہیے. شذرا صاحبہ، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو کیسے گرفتار کیا گیا ان کے والد کے سامنے. فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں تھی، ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا. اس طرح بہت سی خواتین کو وکٹمائز کیا گیا. اب آپ کی پارٹی کی حکومت ہے تو اب تحریک انصاف والے بھی وہی شکایتیں کرتے ہیں، اور کیا شکایتیں کرتے ہیں ذرا سنیں. 51 FIR ہو گئی. اس میں گائے چوری بھی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، کار کی ڈگی میں جو میں گائے لے کر گئی تھی. دوسرا ایک ATM مشین توڑنے کی بھی ہے، غداری کی بھی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی بھی، جبکہ میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. بکری چوری سے لے کر اسٹریٹ لائٹ سے لے کر
पुलिस के ऊपर दस्ती बमों से हमला करना, गुजरावाला ATC में जहाँ पे मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा है, 302 का केस है मेरे ऊपर, मैं वहाँ पे किसको कत्ल करने का इल्जाम है? बंदा ढूंढ रही हूँ मैं। क्या मतलब? मुझे ना बंदे का पता है, ना मुझे गुजरावाला का पता है, ना मुझे ये पता है कि किसको कत्ल किया है। इन्होंने 26 नवंबर को मेरे ऊपर इल्जाम लगाया FIR के अंदर कि मैंने पुलिस वैन से कोई कंबल चोरी किए, बिस्तरे चोरी किए और होंडा 125 चोरी की। अच्छा, अब वो हंस पड़े थे हमारे दोस्त अकील मलिक साहब, लेकिन मैंने देखा ये उससे पिछली 4-5 हुकूमतों के दौर में मैं बहुत सी मिसालें पेश कर सकता हूँ कि जो भी हुकूमत होती है ना, वो जो सियासी मुखालफीन हैं उनके घर की ख़वातीन और जो सियासी मुखालिफ ख़वातीन हैं उनको ख़ास तौर पे टारगेट करती हैं। क्या कोई तरीका है कि पार्लियामेंट इस सिलसिले में किरदार अदा करे कि आप अगर किसी खातून ने जुर्म किया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करें, लेकिन गाय चोरी का मुकदमा बनाना, कंबल चोरी करने का मुकदमा, इस तरह के मुकदमे ना बने? देखिए, नो डाउट कि ये बहुत देर से पिछली कई हुकूमतों से हो रहा होगा, ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, स्टेरियोटाइप्स बनाई हुई हैं ख़वातीन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हामिद मीर साहब ये पहले रवायात नहीं होती थी। पहले जब दो पार्टीज़ होती थी तो जो ख़वातीन थी उनको एक रिस्पेक्ट दी जाती थी और मर्दों के साथ जिस तरीके का भी सलूक हो जाता था, लेकिन ख़वातीन को उससे बाहर रखा जाता था। ये जो पिछली गवर्नमेंट आई थी उनके बाद से ये चीज़ शुरू हुई, उन्होंने ये रिवायात को ख़राब किया, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी और इस तरीके की बिहेवियर किया, ख़वातीन को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला, ख़वातीन को उनके जैसे आपने बताया कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को उनके वालिद के सामने, उसके बाद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के होटल के कमरे के अंदर धावा बोल दिया। तो इस किस्म की सारी चीज़ें जो कि अब कंटिन्यू हो रही हैं, बट हैविंग सेड दैट आई डोंट थिंक कि ये फिर भी कंटिन्यू होनी चाहिए, फिर भी इस चीज़ को चेंज होना चाहिए। पार्लियामेंट को इसके अंदर बिल्कुल एक अपना किरदार अदा करना चाहिए। ख़वातीन के साथ जो हमारा एक माशरती तौर पे भी और एक इस्लामिक तौर पे भी एक रवैया रहा है, उस चीज़ को हमें मलहूज़ ख़ातिर ज़रूर रखना चाहिए और ख़वातीन की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि नाज साहिबा ने कहा कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया या कोई ऐसा, तो ज़ाहिर है उनके ऊपर FIR भी होगी, उनको जुर्म की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसका एक तरीका होना ज़रूर चाहिए जो कि हमारी रवायात को मलहूज़ ख़ातिर रखे।